السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی بری خرابی پیدا ہو چکی ہے جہیز، اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جہیز اسلام میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور کسی سے زبردستی جہیز کا مطالبہ کرنا یہ ایک رشوت میں داخل ہوتا ہے۔ جہیز کی وجہ سے کئی مسلمان لڑکیاں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اور جہیز کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں کا پیسہ بے دردی سے خرچ کیا جا رہا ہے، مسلمان بے دردی سے اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی میں بھی وہ شامل ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کی حد یہ ہو گئی ہے کہ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے پاس کہ مسلمان لڑکے والے دلہے کے لیے گاڑی لیے، دلہن والے گاڑی دیے۔ اب گاڑی لینے کے بعد شادی کے دوسرے دن وہ دلہے والے گاڑی کو فروخت کر دیے، بیچ دیے۔ کیوں بیچے؟ اس لیے کہ دلہے والوں کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ گاڑی کو بیچ کر ان پیسوں سے ولیمہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اسلام میں ولیمہ اس طریقے سے ایسا شایع نشان طور پر کرنا ضروری نہیں ہے، ولیمہ مختصراً بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگر ہو سکے تو ایک بکری۔ اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے۔ لیکن صرف اور صرف جھوٹی شان کے لیے، جھوٹے دکھاوے کے لیے بے دریغ پیسہ خرچہ کرتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے ولیمہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو میں نے ذکر کیا کہ لڑکی والے جو گاڑی دیے وہ گاڑی کو دوسرے دن بیچ کر اس کے ذریعے سے ولیمہ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس خود کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ولیمہ کرنے کے لیے، صرف اور صرف جھوٹی شان کے لیے ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے اسراف کیا جا رہا ہے۔ جتنا ہو سکے مسلمانوں کو چاہیے کہ نکاح کو آسان بنائیں، اور خاص طور پر کم سے کم خرچے میں نکاح کے تمام تقاریب، نکاح کے تمام جتنے بھی مراسم ہیں پورے کیے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنتا، وہ نکاح برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے جو آسانی کے ساتھ کیا جائے، کم سے کم خرچے میں کیا جائے۔ مسلمان سوچیں، غور کریں کہ بے دریغ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، لڑکی والوں سے زبردستی کے جہیز لیا جا رہا ہے، پھر اس کے باوجود بھی کئی مسلمان گھرانوں میں یہ حالت ہوتی ہے کہ لڑکے والوں کے پاس جو ولیمہ کیے ہیں وہ قرضوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس مختلف قسم کی دودھ والوں کے لیے، گوشت والوں کے لیے، شادی خانے والوں کے لیے، باورچی کے لیے پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں رہتے، اور بعد میں ان کو پیسے ادا کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر قرضہ رکھ دیتے ہیں ان کو پیسے بعد میں دینے کے لیے، اور پھر بعد میں حالت یہ ہو جا رہی ہے کہ دلہن کو جو سونا وغیرہ دلہن کے والدین دیے وہ سونا فروخت کر رہے ہیں، وہ سونا بیچ رہے ہیں، اور قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قرضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو سوچئے، اگر ہم یہ سب دکھاوے کے کام اگر نہ کریں ہم، تو کتنی آسانی سے ہمارے نکاح کے مراسم وغیرہ ہو جائیں گے، اور اس سے
کس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ یہ قرضوں وغیرہ سے اور یہ اسراف وغیرہ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔